السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب براءت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شب براءت بدعت ہے یا شب براءت کی واقعی میں حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہے؟ کیونکہ دو طرح کی تھنکنگ، دو طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں شب براءت کو لے کر کہی جاتی ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب براءت بدعت ہے، شب براءت بے اصل ہے، شب براءت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے شب برات کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے۔ نہیں جاگنا چاہیے، ایک گروپ تو وہ ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براءت میں عبادت کرنا چاہیے، خوب جاگنا چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے، حلوہ بھی بنانا چاہیے، اور گھروں کو سجانا بھی چاہیے، مسجدوں کو بھی سجانا چاہیے، اور ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے شب براءت میں جاگو۔ شب براءت لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی فضیلت میں رات ہے نا؟ ایک گروپ یہ کہتا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کنفیوژن ہے آپ لوگوں کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شب براءت کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام ہیں جن سے اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ منقول ہیں، ہے نا؟ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب براءت کی حقیقت ہے، شب براءت کی فضیلت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بدعت ہے اور شب براءت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور ایک بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براءت بہت فضیلت والی رات ہے، مسجدوں کو بھر دو، خوب مسجدوں کو سجا دو، حلوے بناؤ، فاتحہ لگاؤ، قبرستان جاؤ، اور شب براءت تو لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی رات ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شب براءت میں تو ہمارا محلہ کا محلہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ شب براءت میں لڑکے جاگ رہے ہوتے ہیں، گھر میں خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے نا؟ اور جب لیلۃ القدر کی 5 راتیں آتی ہیں رمضان کے آخر عشرے میں، تو گلیوں میں ہمارے سناٹا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براءت کو لیلۃ القدر سے فضیلت میں کچھ لوگ بڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ نہ تو شب براءت بدعت ہے اور نہ شب براءت کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دو۔ شب براءت میں عبادت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر نفل نماز کو ہی فرض کے برابر سمجھنے لگے تو اس کو غلط کہا جائے گا، ہے نا؟ اور کوئی نفل نماز کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا۔ تو یہی بالکل سین ہے شب براءت کا۔ شب براءت نہ تو فرض کے برابر ہے نا؟ یعنی نہ تو لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور نہ شب براءت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بلکہ شب براءت کی ایک حقیقت ہے۔ جیسے نفل عبادت کی حقیقت ہے، نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی شب براءت کی فضیلت ہے۔ شب براءت کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شب براءت کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرما رہے تھے اپنے لیے بھی اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براءت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں، اور جو اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہمارے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور نفل نماز میں ایک بہت اہم کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ نفل نماز جو ہے نا وہ تنہائی میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نفل نماز بنی ہی اسی لیے ہے کہ بس بندہ ہو اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شب براءت آتی ہے تو پوری رات جو ہے لڑکے گروپس بنا کے گلیوں سے ادھر سے ادھر، اس مسجد سے اس مسجد، چائے کی چسکیں لے رہے ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے، ایک میلے جیسا ماحول ہو جاتا ہے، ایک میلے جیسا ماحول، پوری رات جاگ رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سسٹم شیعوں سے آیا ہے، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے نا، شیعوں کا ایک گروپ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ایک امام غائب جو ہے نا وہ اس دن پیدا ہوئے، تو وہ ان کی پیدائش کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں، گروپس بنا کے پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر ہمارے سنی بھائیوں نے لے لیا یہ سیٹ اپ پورا، تو صاحب
چوری کی لائٹ سے مسجدوں میں جھالریں بھی لگا دیں گے، گلیوں کو سجا دیں گے، پوری پوری رات جاگیں گے، لیکن عبادت میں ٹائم اپنا اگر مان لو 5 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو عبادت میں ٹائم آدھا گھنٹہ خرچ کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنی بھی دیر جاگو عبادت کرو. تو نہ اس گروپ کی طرح ہونا ہے کہ جنہوں نے شب برات کو لیلۃ القدر سے بڑا بنا دیا، اور نہ ان لوگوں کی طرح ہونا ہے کہ جنہوں نے شب برات کو بالکل ہی بے حقیقت اور بدعت قرار دے دیا. شب برات نہ تو بدعت ہے اور نہ لیلۃ القدر سے بڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک نفلی عبادت کرنے کی رات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اور نفل عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جمعے کے دن درود شریف پڑھنا ہے نا، اور نفل نمازیں پڑھنے کے جیسے ثواب ہے، اسی طرح سے شب برات کا ثواب ہے. تو ہمیں مغفرت اللہ سے کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور اس سال میں جتنے بھی لوگ مریں گے ان کے بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے. یعنی وہ لسٹ پوری جو ہے نا وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے. وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں؟ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، کسی کو قتل کرنے والا، اور شلوار اور کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور چغل خور. ان 7 لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو. تو یہ تمام احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی بہرحال ایک فضیلت ہے. اس فضیلت کو ہم جس لیول پر حدیث سے ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے اسی لیول پر ہم اس کی فضیلت کو رکھیں، ہے نا. نہ تو بالکل انکار ہی کر ڈالیں، نہ یہ ہے کہ اس فضیلت کو بڑھا کے ایک لیلۃ القدر سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. یہ ایک نفل ایک مستحب ایک فضیلت والی رات ہے جس میں عبادت کرنا مستحب ہے. تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے تنہا مسجد میں جا کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں. نفل عبادت میں بہتر یہ ہے کہ گھر میں آپ عبادت کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادت مسجد میں جا کے کرو، اور کچھ عبادت باقی کی جو نفل اور سنتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ اپنے گھروں پر کرو، تاکہ تمہارا گھر عبادت سے خالی نہ رہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے، اور قبرستان بھی ہم جا سکتے ہیں. قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں، شب برات تو ہر سال آتی ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی چلا جائے زندگی میں تو اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ہر سال جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اس کو ضروری مت سمجھو، ٹھیک ہے. تو اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات میں جتنے بھی اعمال عبادت کے ہم لوگ کرتے ہیں، قبرستان جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نفل درجے کی ہیں. اس کو فرض کے برابر نہ سمجھا جائے، ہے نا. اس کو اتنا بڑا چڑھا کے نہ بیان کیا جائے جیسے کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے یہ، ہے نا. اور اس کو بالکل بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا. تو مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. روزہ اگلے دن کا آپ روزہ رکھنا چاہو تو روزہ بھی رکھ سکتے ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15. تو 15 تاریخ کا ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ بھی رکھنا نفل ہے. آپ چاہو تو رکھو، نہ چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اور جو یہ کنفیوژن ہے کہ بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آخر شب برات کی فضیلت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.